الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی سال کے لحاظ سے رجب المرجب کا مہینہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے قرآن و سنت سے جو احکام ثابت ہیں وہ کیا ہیں؟ رجب کے مہینے کے بارے میں صحیح حدیث پاک سے جو چیز ثابت ہے وہ فقط یہ ہے کہ جس وقت رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت نازل فرما، یعنی ہمارا رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، یعنی ہمیں رمضان تک پہنچا، روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر۔ صرف یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خاص عمل رجب کے مہینے کے اندر، ایسا کوئی عمل جس کا تعلق رجب کے مہینے کے ساتھ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اب یہاں پر دیکھیں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں 95% بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس دعا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، جن کو یہ دعا آتی نہیں، اور بہت سارے ایسے احباب بھی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اس دعا کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ثابت ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس پر ہمارا کوئی عمل ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ ہم اس کے اندر کیا ہے بڑے ہمتن اور بڑے زور و شور سے کیا ہے مصروف نظر آتے ہیں۔ جس طرح کہ رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلوایا جاتا ہے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا جو نام ہے، جو نام اس کا رکھا گیا ہے کنڈوں کا ختم، وہی بتلاتا ہے کہ اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک علامت اور نشانی بھی ہے کہ جس عمل کا نام اسم مسمہ جو ہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو یا فارسی میں ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، بلکہ اس کو کیا ہے یا تو پاکستان ہندوستان والوں نے کیا ہے ایجاد کیا یا ایران والوں نے ایجاد کیا ہے۔ اسی طرح 27 رجب کو کیا ہے معراج شریف، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ معراج جو ہے وہ کس سال ہوئی، اس میں بھی بڑا سخت اختلاف ہے محدثین کا، فقہا کا۔ بعض کہتے ہیں جی نبوت والے سال ہوئی، بعض کہتے ہیں جی نبوت کے 5 سال بعد ہوئی، بعض کہتے ہیں جی ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، پھر کس مہینے میں ہوئی، پھر شوال کا مہینہ بھی روایات کے اندر آتا ہے، پھر ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ اختلافات ہی بتلاتا ہے کہ شب معراج کا جو دن ہے یہ اتنا کوئی خصوصیت کا حامل نہیں ہے۔ اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن اس رات کے اندر کوئی خاص عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کم از کم 10 سال زندہ رہے، اور ہر سال پھر کیا ہے وہ معراج والا دن اور رات بھی آتی رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو نہیں بتلایا، نہ ہی اس دن کے روزے کے بارے میں بتلایا۔ یہ ساری چیزیں بعد کی کیا ہے ایجادات ہیں، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین،
قرآن و حدیث سے رجب کے مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ صرف وہ ایک دعا ہے جو رسول اللہ پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ کوئی عمل کسی دن بھی رجب کے مہینے کے اندر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔